کامل. اگر مجھے یہ یقین پہلے سے کامل ہو جاتا تو میں 30 سال کے مجاہدوں سے بچ جاتا. اللہ 30 سال مجاہدے کیے ہیں صرف اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ میری شہرت سے زیادہ ہے. یہ استحضار اور یہ استحضار مع اللہ کی کیفیت جو ہے یہ سلوک کا آخری مقام ہے. اور اللہ والے جب عطا کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. حضرت بھائی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں. ابھی بچے تھے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو بلایا اپنے پاس بٹھایا اور توجہ دی. توجہ کے بعد چلے گئے. رات کو سوئے تو ان جنید بغدادی رحمۃ اللہ جو کہ بچے تھے ان کی والدہ کی عادت تھی صبح ان کو اٹھاتی تھی ان کو پیشاب وغیرہ کے لیے استنجا کے لیے اور ان کا ٹائم مقرر تھا. تو جب انہوں نے ان کو والدہ نے اٹھایا تو بیٹا اٹھو پیشاب وغیرہ کر لو سارے رات سوئے رہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا امی میں تو پیشاب نہیں کروں گا. میں کیسے پیشاب کروں؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے صدر کھولوں کیسے ننگا ہوں کیسے میں بیٹھ کے پیشاب. بڑی کوشش کی نہ مانے. بالآخر ان کی والدہ اپنے بھائی کے پاس گئی. شری شکتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ تو دنیا سے گئے آپ تو دنیا کے رہے نہیں آپ کو تو ہم آپ تن متوجہ ہو گئے. ہمارے بچوں کا تو خیال رکھو ان کو تو نہ دنیا سے بیگانہ کرو. اب تو یہ پیشاب بھی نہیں کرنے کے لیے بیٹھا. تو پھر حضرت نے اس بچے پر توجہ کی اور اس کی وہ کیفیت جو تھی اس میں کمی آئی تب جا کر انہوں نے پیشاب کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کئی دن تک پیشاب نہیں کرتے تھے اس شرم کے مارے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کروں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے تو راستے میں جنگل میں دیکھا ایک بچہ ہے بکریاں چرا رہا ہے. تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ یار ایک بکری ہمیں دے دو اس کو پکا کے کھائیں گے بھوک لگے. اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں مالک اور ہے میں تو چل رہا ہوں. تو آپ نے کہا یہ 500 بکریاں ان میں سے اگر ایک چلی جائے گی تو مالک کو کیا پتہ چلے گا. آپ نے تو خوش طبی کے طور پہ فرمایا. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا. فَأَيْنَ اللَّهُ پھر اللہ کہاں چلا گیا. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ فرماتے میں بڑی حیرت میں پڑ گیا کہ ایک بچے کو اتنا اللہ کا دھیان ہے. فرماتے ہیں ہم نے توشی میں سے کھانا نکالا اور بچے کو کہا او ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اس نے کہا مجھے روزہ ہے. سخت کڑکتی دھوپ میں سخت گرمی کے موسم میں ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کے ساتھ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ اتنی اس بچے کو اللہ کا استحضار بھی ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی اس کو شوق ہے کہ بکریاں بھی چرا رہا ہے اور روزے کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک خاتون دودھ بیچ رہی تھی. اس نے بیٹی سے کہا بیٹی اس میں تھوڑا پانی ملا دو. اس نے کہا امی جان میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں. حضرت عمر کی حکومت ہے ان کو پتہ چل گیا تو ہمیں کوڑے مروائیں گے. تو اس خاتون نے بچی سے کہا کہ عمر اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے. دارالخلافہ میں ہوگا وہ کہاں دیکھ رہا ہے اس کو کیا پتہ چلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور پیچھے سے حضرت عمر یہ بات سن رہے تھے. آپ کو اس بچی کا یہ جواب اتنی پسند آیا کہ اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے مانگ لیا. سبحان اللہ. اتنی خدا ترس بچی اتنا اس کے اندر اللہ کا استحضار ہے. اور یہ سلوک کا آخری مقام ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ نہیں سکتے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اور اس استحضار مع اللہ کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑے محنتیں کی ہیں. باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو 30 سال لگے. سبحان اللہ. تو دوستو جیسے باطنی روحانی سفر آسان ہو گئے ہیں اسی طرح باطنی سفر بھی آسان ہو گیا. تو جو مقامات ان کو 30 سال کے بعد ملتے تھے آپ کو 3 دن میں مل جائیں گے. سبحان اللہ. توجہ ہو جائے. غیر کا خیال نہ آنے دو. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے روبرو تصور کرو اور آپ کا دھیان ویسے رہے جیسے عورتوں کا مٹکے کی طرف دھیان رہتا ہے. یہ نسبت ہے. نسبت کی بڑی اعلیٰ مثال ہے اور سمجھانے کے لیے بہترین مثال ہے. اسی کو رابطہ کہتے ہیں, اسی کو نسبت کہتے ہیں, اسی کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں کہ تم کسی حال میں بھی اپنے مالک سے غافل نہ رہو. اور ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور ان کو رجال فرمایا. مردان خدا میرے پہلوان تو یہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, جو ایک لمحہ بھی میری یاد سے غافل نہیں. بے شک. وہ کاروبار کیوں نہ کرے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا بہاؤالدین نسبند بخاری اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ بازار گیا, میں نے دیکھا کہ ایک شخص 50,000 درہم کا سودا خرید رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے قلب کی طرف دھیان کیا, نگاہ کی, تو میں نے دیکھا کہ ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا تصرف عطا فرماتا ہے کہ اس کے قلب کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے, وسوسوں کو دیکھ رہے ہوتے, تمہارے خیالات کو دیکھ رہے ہوتے. خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے متعلق فرمایا وہ بخارا کی طرف آ رہے ہیں. پھر فرمایا نہیں وہ اب نہیں آئیں گے, ان کا ارادہ بدل گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ آئے تو ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں میرا ارادہ تھا لیکن بعد میں ارادہ تبدیل ہو گیا. اس قلبی ارادے اور وسوسے کو بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے ولی دیکھ رہے ہو. لوگ تو نبی کے متعلق سوچتے ہیں, میں کہتا ہوں ہم تو ولیوں کی شان بیان نہیں کر سکتے. انشاءاللہ یہ تذکرے ہوتے رہیں گے. تو بہرحال اپنے وقت کو کی قدر کرو. یہ 3 دن بیگانہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے, جیسے تم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہو. اس انداز سے رہو, پھر دیکھو کام بنتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس مجلس میں تو ہم ذاکر ہوتے ہیں, جب مجلس ختم ہوئی تو پھر ہم غافل ہوتے ہیں. تو دوستو یہ روش اچھے نہیں. انفرادی محنت کے عادی بنو. جب اکیلے بیٹھ کر مراقبہ کرنے لگو گے اصل مراقبہ وہ ہو. یہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں یہ صرف پریکٹیکل ہے, یہ ایک تربیت ہے, یہ تو ایک ٹریننگ ہے, یہ تو ایک کورس سکھایا جاتا ہے بھی تم نے اس طرح چلنا ہے. لیکن اصل محنت وہی ہے جو گھر میں بیٹھ کے کرو. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کو ایسے بندے پہ پیار آتا ہے. دیکھو اس کو دنیا کی ضروریات اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, بچے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, معاملات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, لیکن یہ پھر بھی دنیا کو پس پشت ڈال کر یہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر پیار آتا ہے. اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور پوری کائنات اس کے لیے استغفار کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بلند مقامات پہ عطا فرمائے گا, نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور وہاں لوگ ان کو رشک کریں گے. دیکھیں ذاکرین کا بہت اونچا مقام ہے, ذاکرین کے پاس بہت بڑی دولت ہے, ذاکرین کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء کے ساتھ دوستی رکھو, محبت رکھو, کیونکہ ان کے پاس بڑی دولت ہے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بھوکے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں, سواریاں نہیں, بکھرے ہوئے بال, پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے جسم, ان کے پاس کیا دولت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس تعلق مع اللہ کی دولت ہے. ان کو اللہ سے تعلق ہے, یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کا دوستی کا تعلق ہے, اور دوستی جب ہو جاتی ہے
महबूब और मुहिब में तो फिर तेरे मेरे वाली बात नहीं होती। अल्लाह ने इनको अथॉरिटी दी है, लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, जो चाहेंगे अपने रब से मरवा लें। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी दौलत, जो चाहेंगे मरवा लें। जिसकी सिफारिश करेंगे उसकी बख्शी जाएगी, जिसकी सिफारिश करेंगे वो बख्शा जाएगा, वो बख्शा हुआ किसी और की सिफारिश करेगा वो बख्शा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह वालों की सिफारिश इतनी आम हो जाएगी कि शैतान को भी उम्मीद लग जाएगी, वो भी गर्दन उठा के देखेगा शायद मेरी कोई सिफारिश कर। तो दोस्तों अल्लाह वालों के पास जो दौलत मिलती है, जो खजाना मिलता है, वो कायनात के बादशाहों के पास भी नहीं। इनके पास जो दौलत है वो ये मोहब्बत वाली, इश्क वाली, ताल्लुक में अल्लाह वाली, अल्लाह की तरफ से इनको दी हुई कुव्वतें, हालतियाँ, ये इसका मुकाबला कायनात नहीं कर सकती। तो यहाँ जो कुछ आपको मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। घर में आपको अच्छे खाने मिल जाएंगे, अच्छे बिस्तरे मिल जाएंगे, अच्छी सवारियाँ मिल जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये चाशनी अल्लाह की मोहब्बत वाली, इश्क वाली, ये मुर्शिद के मैखाने से मिलती है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर रहो, दुनिया को भूल के आ जाओ। वैसे भी हमारे सोचने से क्या होता है, हम सारा दिन यहाँ घर का सोचते रहे, हम क्या कर लें। हमारी सोच से तो कुछ होना नहीं है, होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहना है। तो खाम खा हम अपने आप को क्यों परेशानी में डाल, सब फिक्रात को भुलाकर मुतवज्जे इल्लाह। जब तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारे सारे काम बना देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जअल हुमूम हममन वाहिदन ऐ हम आखिरतिही कफाहुल्लाह हुमूम दुनिया वल आखिरह। जो अपना मकसद आखिरत बना लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया खुद संभाल लेता है। और जो अपना मकसद दुनिया बना लेता है, वमन तशत्तत बिहिल हुमूम लम युगालिल्लाह फी अय्यि औदियतिन हलका। जो जिसके मुख्तलिफ मकसद होते हैं, दुनिया को मकसद बना लेता है और दूसरे मकासद में उलझ के रह जाता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी कोई परवाह नहीं करता। जिस वादी में वो गर्क हो जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। माफी माफी। तो मकसद एक बनाओ, वो रब अल्लाह और उसके रसूल की रजा। बस हमने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, अपने आखिरत को बनाना है, बस ये हमारा मकसद है। जब अल्लाह के लिए सब कुछ भूल जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वो अता फरमाएगा जो आपके वहम गुमान में था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही सिमत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए, सही सोच अता फरमाए। ये फिक्र पैदा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम एक ही मंजिल के राही हैं, एक ही सफर के मुसाफिर हैं। हमें मिलजुल के एक दूसरे की इस्लाह करनी है। मुसलमान मुसलमान का आईना है। अगर हम एक दूसरे की इस्लाह नहीं करेंगे और गलतियों पे नहीं टोकेंगे तो एक बंदे की वजह से सबका नुकसान हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जहाज में लोग सवार हों, 500 आदमी जहाज में सवार है, अब एक आदमी उसका फट्टा तोड़ रहा है जहाज का, उसमें सुराख कर रहा है, तो अगर वो सारे 500 आदमी सारे कहें यार छोड़ो इसको, ये जाने इसका काम जाने, हमारा क्या, तो नतीजा क्या होगा, उस एक आदमी की वजह से सारे हलाक हो जाएंगे। तो सबका फर्ज बनता है कि उसको रोकें, उसकी इस्लाह करें। तो ये पूरी उम्मत मुसलिमा जो है, ये एक दूसरे को अगर नहीं टोकेंगे, उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये सारे गर्क हो जाएंगे। ये हलाकत से अपने दूसरों को हम नहीं बचा रहे बल्कि अपने आप को बचा रहे हैं। इसलिए तब्लीग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये अंबिया का शेवा है और इसके बहुत बड़े फज़ाइल हैं। ये अल्लाह रसूल की बरकती है, ये दीन की बरकती है और अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी उजरत भी है और बड़ा अजर भी है और बड़ा मकाम भी है। ये नबियों का काम है, ये आम काम नहीं। तो दोस्तों कोशिश करो, अपनी भी इस्लाह करो और दूसरों की इस्लाह की भी कोशिश करो।